ہاں آپ نے خود ہی کہا کہ اسلوب تو ظاہر ہے کہ فرد کے ساتھ کھڑا ہے نا، یعنی جو کنٹینٹ ہے وہ ایک ہی کنٹینٹ اگر مختلف افراد لکھیں گے تو مختلف آئے گا، وہ تو شخصیت بھی ہے اس کے پیچھے سارا کچھ، وہ تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں، لیکن البتہ یعنی تقاضا ضرور کیا جانا چاہیے، ایک آئیڈیل ہے، یہ ایسا آئیڈیل ہے جس تک کبھی بھی نہیں پہنچا جا سکتا کہ اسلوب بھی ساتھ آئے، لیکن جو بڑا مترجم ہے وہ خیال رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک اسلوب میں گرینجر ہے، فرض کیا ہم نے ترجمہ کرنا ہے غبار خاطر کا، مولانا آزاد کے خود نظریہ نا دیکھا جائے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اب اگر میں بالکل اسے انگریزی کے میں عام اس میں لکھ دوں گا، لفظوں کے مطلب تو وہی ہیں، اپنے ٹولز کی مدد سے جو میرے علم میں نہیں ہوں گے انہوں ٹولز کی مدد سے لی میں نے اور وہ کر دوں تو وہ تو نہیں ہو سکے گا، ہے نا؟ لہذا مجھے کچھ تو کوشش کرنی چاہیے درجم کو کہ اس کا جو گرینجر ہے، جو اس کی یونیکنیس ہے، کیا غبار خاطر کیا یا آب گم ہے نا؟ آب گم کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں کسی بھی زبان میں تو آب گم کی یا غبار خاطر، یہ دو بڑی مثالیں ہمارے صاحب نثر کی فرض کیا پرانی اور نئی بھی اخلاق سے، تو مجھے کچھ تو خیال رکھنا پڑے گا نا، تو بھی مترجم ہاتھ ڈالے گا، لہذا مترجم کا یہ بھی فرض ہے کہ ایسے متن کا ترجمہ کرے کہ جس کو وہ کسی حد تک نبھانے کی پوزیشن میں بھی ہو، ادب ہے تو اس میں اسلوب کا خیال رکھنا پڑے گا ظاہر ہے، اور ایسا کیا جاتا ہے، کوئی بھی ترجمہ خام خواہ تو نہیں ہو جاتا، ماں سوائے اس کے کہ اردو بازار کے ناشرین آپ سے ترجمہ کروا لیں، اور وہ اس طرح بھی ترجمہ ہو جاتا ہے کہ کتاب پھاڑی ایک ہفتے میں جو کرنا ہے 3 حصے کیے اور تینوں کو دے دیے، ٹھیک ہے جی چلے جی ترجمہ ہو گیا، اگلے ہفتے ناول چھپ گیا، ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ میرا تعلق پبلشنگ سے رہا ہے 15 سال، ان چیزوں کو میں جانتا ہوں کہ کیسے ترجمے، تو اردو بازاری تراجم بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چاہے ناول بہت بڑا ہے سب کچھ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی پہلے سوال کی طرف واپس جا رہے ہیں کہ کیا وہ متوازی متن ہے، وہ ایک لحاظ سے جب اس کا کنٹینٹ تو ہم پڑھ رہے ہیں ناول کا، کسی بھی ناول کا جو آپ کے ذہن میں لے آئیے وہ ہے، تو اچھا ویسے فوری جو ذہن میں مثال آئی، ہم ساری منفی سی باتیں کر رہے ہیں، اچھی بات بھی کر لیں مثال کے طور پہ میں بالکل اپنی طور پہ ذمہ داری سے سمجھتے ہوں کہ جو شاہد حمید صاحب کے تراجم ہیں دوستویفسکی کے، وہ بالکل ہم دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، کڑے سے کڑے پیمانے کے اوپر رکھے جا سکتے ہیں، جتنی بھی ہم ترجمے سے یہ شکایات کہہ لیں یا ایک ناممکن ٹارگٹ کہہ رہے ہیں، آئیڈیل کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو، اسلوب بھی آئے اور وہ اس میں پلاٹ کا جو کریکٹرائزیشن کا جو کچھ بھی ڈیلیکیٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ جو ہمارا تاثر بن رہا ہے، مثال کے طور پہ کسی ناول میں یہ تاثر ہے یا کسی افسانے میں یہ تاثر ہے کہ کسی کریکٹر کے بارے میں خاص طرح کی فیلنگ رائٹر چاہ رہا ہے ہمارے اندر پیدا ہو اور وہ نہیں ہوتی، ترجمہ تو ہو گیا سب کچھ ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ فیلنگ بھی تو ترجمہ، یعنی ایک کریکٹر کے بارے میں میرا اور فیلنگ پیدا ہونی تھی، اس کریکٹر کے بارے میں اور فیلنگ پیدا ہے نا، آج ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے جب انالیسس کریں، اسی ٹرانسلیشن کرٹیسزم کی بات میں کر رہا ہوں کہ اب سادہ نہیں کہ ابھی ناول آیا اور میں ناول پڑھا بھی نہیں اور رائے دے رہا ہوں جی بڑا رواں ترجمہ ہے، لگ رہا ہے کہ بالکل ناول ہی لکھا ہوا ہے، بھئی یہ خامی ہے ناول کی، اگر تبادلات محسوس ہو رہا ہے تو کیونکہ ایسی خوبی نہیں ہے، لہذا ہم نے اچھا پھر ہم نے پیرالل ٹیکسٹ جو کہہ رہا ہوں جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ تو دیکھا ہی نہیں ہم نے کیسے کہہ دیا کہ اوریجنل ٹیکسٹ دیکھے بغیر ترجمے کے بارے میں بات کرنا یعنی یہ ایک مذاق ہے، جب تک ہم انالیسز نہ کر لیں پیراگراف کی شکل پہ اوور آل یہ موٹی موٹی سی بات کر دی کہ ترجمہ کیسے پتا ترجمہ یہ معیاری ہے غیر معیاری ہے، اتنا ہی بڑا مترجم کیوں نہ ہو، کم از کم بھی میں تو رائے نہیں دے سکتا، میں نے کبھی الحمدللہ رائے نہیں دی کسی ترجمے کے بارے میں، میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ناقص ہے، میں کمزور ہوں، مجھے نہیں پتا، میں مختلف زبانیں نہیں جانتا، پھر ہمارے تراجم تو وہ بھی ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے ہو رہے ہیں کہ فرینچ سے جرمن سے انگلش میں ہوا، عربی سے انگلش میں ہوا، اور پھر نہ مجھے وہ آتی زبان نہ وہ آتی، میں کیسے انالیسس کروں گا، تو یہ تھوڑی سی ہے، تو جو شاہد حمید صاحب والی بات میں نے کی وہ
پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسا معیار قائم کر دیا انہوں نے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جنگ اور امن جو ہے اس کے میرا خیال ہے کہ 300 سے 400 پیج غالباً وہ نوٹس کے ہیں, وہ فٹ نوٹس کے ہیں. ایک پھر انہیں رشین سیکھی, عمر کا ایک حصہ لگایا. رشین ٹیکسٹ جو 4-5 تھے ٹالسٹائی کی زندگی میں ہی, اس رشین ٹیکسٹ رکھے جو 5 تراجم ہو چکے تھے انگلش میں, وہ سامنے رکھے, پھر جا کے انہوں نے ترجمہ کیا. ایک ایک بات کی وضاحت کی, ایسی اشیاء موجود ہیں, ایسی چیزیں جو ہمارے ہاں نہیں ہیں, اس کی وضاحت کی. ضروری نہیں کہ اس کا ترجمہ خام خواہ کر دیا اویلیبل ہے, تو وہ فضا بھی ٹرانسفر کی انہوں نے.